بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، ولا تنکحوا اور نکاح نہ کرو المشرکات مشرک عورتوں سے حتی یؤمننا جب تک وہ ایمان نہ لائے، ولأمۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، ولأمۃ مؤمنۃ اور ایمان والے باندی کنیز خیر بہتر ہے من مشرکۃ مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم اگرچہ تمہیں اچھی لگے، ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا اور نکاح نہ کرو مشرک مردوں کے ساتھ حتی یؤمنوا جب تک وہ ایمان نہ لائے، ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، ولعبد مؤمن اور ایمان والا غلام بہتر ہے من مشرک مشرک سے، ولو اعجبکم اگرچہ تمہیں اچھی لگے، واللہ یدعو الی الجنت اللہ رب العالمین بلاتا ہے تمہیں جنت کی طرف، والمغفرت اور مغفرت کی طرف، بإذنہ اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، ویبین اور بیان فرماتا ہے اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ یہ لوگ نصیحت کر لے۔ اسباب النزول میں لکھا ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ الباری نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے عناق نامی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت مانگی، اور عناق ایک قریشی عورت تھی اور خوبصورت بھی تھی، حسن و جمال بھی تھا، لیکن مشرکہ تھی، تو اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئی کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک سیاہ فام باندھی تھی، کنیز تھی، انہوں نے غصے میں ایک تماچا مار دیا، پھر گھبرائے ہوئے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت کیسی ہے؟ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ روزہ رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اچھی طرح وضو کر لیتی ہے، اللہ کی توحید اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ وہ مومنہ ہے، وہ مومنہ ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھایا کہ والذی نفسی بیدی والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں ان کو آزاد بھی کراؤں گا اور اس سے نکاح بھی کر لوں گا۔ اور پھر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا۔ شان نزول جو بھی ہو، عوامل اپنی جگہ پر ہے، شان ورود اپنی جگہ پر اس کی حیثیت مسلم ہے، لیکن مجموعی طور پر ایک اہم مسئلے کا بیان ہے کہ مسلمان مردوں کا نکاح مشرک عورتوں سے اور مشرک عورتوں کا نکاح مسلمان مردوں سے ناجائز اور حرام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کافر مرد اور عورتیں انسان کو جہنم کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ازدواجی تعلقات محبت مودت کا ایک لازمی نتیجہ تو یہ ہوتا ہے
کہ مشرک عورت یا مرد مسلمان عورت یا مسلمان مرد کو شرک کی طرف مائل کرے گا، اور اگر مائل نہیں کرے گا تو کم از کم شرک سے نفرت ان کے دل سے نکال دے گا، اور انجام پھر یہ ہوگا کہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر جہنم میں دخول کا ذریعہ بنے گا۔ جبکہ اللہ رب العالمین انسان کو جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک گزارش یہ بھی ہے کہ پہلے کہ آیات مذکورہ میں مشرک سے مراد اگر مطلقاً غیر مسلم ہے تو قرآن کریم کی دوسری آیت کی بنا پر اہل کتاب کی غیر مسلم عورتیں اس حکم سے مستثنی ہے، اور وہ آیات ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ اور اگر مشرک سے وہ خاص غیر مسلم مراد ہے جو اہل کتاب نہیں ہے تو یہ آیات اپنی جگہ پر اپنے عموم پر قائم اور دائم ہوگا، لیکن قابل غور بات یہ بھی ہے کہ اہل کتاب یہود نصارہ کی عورتوں سے مسلمان مردوں کے نکاح کی اجازت کا معنی اتنا ہے کہ اگر نکاح ہوا تو نکاح درست ہے اور اولاد ثابت النسب ہے۔ احادیث طیبہ کی روح سے یہ نکاح بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کو اپنے نکاح کے لیے دیندار صالح عورت تلاش کرنا چاہیے تاکہ خود بھی اور اولاد کو بھی دیندار ہونے کا موقع میسر ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فراست دراندیشی کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ عراق اور شام کے مسلمانوں میں کچھ ایسے ازواج کی کثرت ہونے لگی جو یہود ہے نصارہ ہے، تو حکم جاری کیا، اور یہ آرڈیننس یہ کتاب الآثار میں امام محمد الشیبانی رحمہ اللہ الباری نے ذکر کی ہے، اور حکم یہ تھا کہ یہ ازدواجی تعلقات دیانتاً بھی مسلم حکمرانوں کے لیے خرابی کا سبب ہے، اور سیاستاً بھی مسلم خاندانوں کے مسلم گھرانوں کے لیے خرابی کا سبب ہے۔ اور آج کل تو یہ یہود نصارہ اور ان کے سیاسی مکر و فریب، سیاسی شادیاں اور مسلم گھرانوں میں داخل ہو کر ان کو اپنی طرف مائل کرنا مسلمانوں پر تسلط قائم کرنے کا ذریعہ ہے، اور باقاعدہ طور پر اس پر کتابیں لکھی گئی ہے کہ یہ عورتیں مسلمانوں کی جاسوسی کیسے کرتی ہے۔ اور آپ معاف کریں اللہ پاک، آج کل تو یہودی آپ کو بکثرت یہ ملیں گے جن کا یہودیت عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، قرآن نہیں مانتے، تورات نہیں مانتے، زبور نہیں مانتے۔ ایسے بے دین طبقہ جس کا ملحد طبقہ جس کا کسی بھی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے عورتوں کے ساتھ نکاح قطعاً حرام ہے۔ ایسی عورتیں والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اس کے استثناء میں داخل نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور تجھ سے پوچھتے ہیں تجھ سے حیض کے بارے میں، قل کہہ دیجئے ہوا اذن، کہہ دو کہ وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ پس الگ رہو عورتوں سے حیض کے حالت میں، حیض کے وقت، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور نزدیک نہ ہو ان کے جب تک پاک نہ ہو جائے، فَإِذَا تَطَّهَّرْنَ جب پاک ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ خوب پاک ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ تو ان کے پاس آؤ جہاں سے، من حیث امرکم اللہ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے،
وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ اور گندگی سے بچنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں تمہارے لیے تمہاری کھیتی ہے۔ فاتوا حرثکم انا شئتکم پس جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو۔ وقدموا لانفسکم اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو۔ واعلموا جان لو انکم ملاقوہ کہ تم سب نے ملنا ہے۔ اللہ کو وبشر المؤمنین اور خوشخبری دیجئے مسلمانوں کو۔ حیض لغت میں سیلان کو بہنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں دم ينفذ رحم بالغۃ لا داء بها ولا حبل ولم يبلغ سن الآیاس۔ حیض جس کو انگلش میں مینسز یا اردو میں مہواری کہتے ہیں، اس کے کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ وَأَقَلُّهُ 3 أيام وَأَكْثَرُهُ 10 أيام۔ حالت حیض میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، روزہ رمضان شریف کے روزے رکھنے کی اجازت نہیں، البتہ رمضان کے روزے بعد میں قضا کرے اور نمازوں کی قضا نہیں ہوتی۔ حالت حیض میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن کو چھو نہیں سکتے، طواف نہیں کر سکتے، یہ سب چیزیں ممنوعات ہے۔ ایام حیض میں جماع اور ہم بستری بھی ممنوع ہے۔ البتہ شرعاً حائضہ عورت جو ہے ان کے ہاتھ سے کھانا پینا اور اس سے خدمت یہ جائز ہے۔ یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ حالت حیض میں نہ تو حائضہ عورت کے ساتھ کھانا پینا کرتے تھے اور نہ ان کو ساتھ گھروں میں رہتے تھے، اور نصارہ جو تھے وہ تو تجاوز کرتے تھے، ہم بستری جماع بھی کرتے تھے۔ اسلام تو اعتدال کا مذہب ہے، ہم بستری کو حرام قرار دیا جبکہ حائضہ عورت کے ہاتھ سے کھانا پینا حلال ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ کوئی مرد عورت کے سامنے کی شرمگاہ میں کہ جانب جماع کرے تو بچہ بہنگا پیدا ہوگا۔ یہودیوں کے اس خیال کی تردید کے واسطے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم انا شئتم تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہے، لیکن وابتغوا ما کتب اللہ لکم طلب ولد کے لیے جو طریقہ ہے یا جو محل ہے وہ محل ایک ہی ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، جہاں سے اولاد پیدا نہیں ہوتی وہاں پر خواہشات پورے کرنا گناہ کبیرہ ہے، وہ تو گندگی ہے۔ اللہ رب العالمین گندگی کو پسند نہیں کرتا، اور ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور فرمایا فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کہ تم نے ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔